جی منسٹر صاحب، آج کل میں سن رہا ہوں کہ کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے ہو رہے ہیں، کوئی کمیٹی بھی ہو سکتا ہے بن جائے اور ماحول کو بہتر کیا جائے، اور فواد چودھری صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، اور تاثر یہی ہے کہ حکومت والے بھی ان سے بات کر رہے ہیں اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، کوٹ لکھپت قیدی کے جو قیدی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات چیت چاہتے ہیں، انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے ان کو یہ ذمہ واری دی، فواد چودھری صاحب اور مولوی محمود صاحب، عمران اسماعیل صاحب، اور ہمارے ایک دو وزراء سے ان کا رابطہ بھی تھا، اور رابطہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کے پاس جو سیاسی بندہ آتا ہے اسے بات چیت ہوتی ہے، مگر یہ ان کی آپس اندرونی اپنا کہ کوٹ لکھپت والے کہتے ہیں بات چیت، تو اڈیالہ والا چاہتا ہے کہ میں بات کروں تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں، کوٹ لکھپت کہتی ہے کہ سیاستدانوں سے بات کی جائے، تو یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے اندرونی کہ وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تو سیدھی بات ہے، وہ بات نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ ہیں، آپ جانے، آپ کے مسئلے جانے۔ ویسے میں تو یہ آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے بات؟ نہیں، میں ایز اے کابینہ کا رکن، ایز اے ایم این اے، ایز اے پاکستانی، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 14 اگست کو قومی دن پہ رات کو جو تقریب ہو رہی تھی، وہاں پہ ہماری عسکری قیادت بھی موجود تھی، ہمارے صدر مملکت بھی موجود تھے، سارے سول سوسائٹی جرنلسٹ، پوری قوم بیٹھی ہوئی تھی سب۔ وہاں پہ جب انہوں نے آفر کی کہ آئیں بات چیت کریں، اور اس کے بعد وہ اسمبلی کے فلور پہ ہم نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب بیرسٹر گور صاحب کے پاس جاتے ہیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، تو ان کو بات چیت کی دعوت دی، مگر بات جو ایاز صاحب نے کی، ان کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ کوٹ لکھپت والے ہو، وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو، وہ کوئی باہر بیٹھا ہوا ہو، جو بھی لوگ کسی کے پاس، جس کے پاس اختیار ہے اسے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، اسے نہ حکومت کرنا چاہتی ہے نہ کوئی اور کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، وہ سیاسی راستے پہ آئے گا، سیاسی راستے پہ بیٹھے گا، اس ڈگر پہ۔ ہم تو ہمیشہ کہتے تھے، دیکھیں ہماری نہ یہ خواہش تھی کہ آپ اس راستے پہ چل پڑے، جس کے لیے ظاہر جب میں سنتا ہوں میں یہ فتویٰ نہیں جاری کہ یہ غدار ہے یہ وہ، مگر یہ محب وطنی بھی نہیں ہے۔ جو باتیں آپ بہنوں کے نام سے آپ نے ملاقات مانگی، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے اس کو ملاقات دی ہے، ٹھیک ہے۔ علیمہ صاحبہ جاتی تھی تو انہوں نے آ کے باہر یہ باتیں کی، پھر ہم نے کہا کہ عظمیٰ بی بی جو ہے وہ نہیں کرے گی، یہ سیاسی بات بھی نہیں تھی، سیاسی بات کرے، ہم پہ تنقید کرے، ہمیں گالیاں دیتا رہا، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، مگر جو باتیں کی ہے، مجھے بتائیں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، شہباز ان کے ساتھ بھی فیملی ملنا جاتی تھی، کبھی ان کی فیملی کی طرف سے اس طرح کی گفتگو یا کوئی سیاسی گفتگو آئی، تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنے رفقا جو آپ کے پارٹی ہے ان کو پارٹی تک محدود رکھیں۔ آتا ہوں آپ کے پاس واپس۔ اچھا کھیلدار صاحب، رول آف لا بڑا امپورٹنٹ، شروع میں جس طرح میں نے بات کی کہ پاکستانیوں نے 100 ارب ڈالرز کی مبینہ طور پہ جائیدادیں دبئی میں لی ہوئی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا، رول آف لا ہے۔ پاکستان میں جو رول آف لا کی اس وقت حالت ہے، آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ کی حملہ ہوا تھا سندھ میں، اور سندھ کی جو پولیس ہے یا سندھ کی جو انتظامیہ، انہوں نے ایک کچی سی ایف آئی آر کر دی تھی کیونکہ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور وہ معاملہ پھر اسی طرح ادھر ادھر ہو گیا۔ اور آج آپ میرے کیس پہ بات کیے تو میں آپ کو بتاؤں، آج میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ اس کیس میں نے تو کیا بھی نہیں تھا، وہ حکومت کی طرف سے یا جو ریاست کی طرف سے تھا، مگر اس میں باعزت بری ہو گئے ملزمان، سارے باعزت، آج ہی فیصلہ آیا ہے، وہ سارے باعزت بری۔ تو انصاف صرف اسلام آباد نہیں، سندھ تک ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، جو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، میرا فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے بزنس کمیونٹی سے، ہمارا چھوٹے لیول پہ ہے، مگر ہمارا کاروباری آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہمارا کاروبار چل رہا ہے، رائس کا ہمارا بزنس ہے۔ بزنس مین کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر اپنے ملک میں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، میں یہ مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں۔ یہ ظاہر ایشوز ہوں گے، گورننس کے ایشو ہیں، کافی ایشو ہو سکتے ہیں، مگر جب اتنا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، پھر دبئی میں بھی گھر لینا ہے، پھر امریکہ میں بھی لینا، اللہ جس کو دیتا ہے لے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اور اپنے آپ کو سیکیور یا اپنے بچوں کو وہاں بیچ کے پڑھاتے ہیں یا اور کاروبار کو وسیع کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ میرا اس وقت بدین سے میں نے کراچی میں اب میں نے ایکسپورٹ کی، ایکسپورٹ کے بعد میں دنیا بھر میں جا کے کاروبار کروں گا، پھر ایسے ظاہر جہاں پہ جس کی پونجی
ہوگی وہ لگائے گا جا کے باہر. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اتنے بڑے وہ بن جاتے ہیں تو پھر دوسرے آ جاتے ہیں بزنس میں. کوئی کاروبار رکتا نہیں ہے, کاروبار چل رہا ہے. پاکستان کی معیشت اچھی سمت میں جا رہی ہے, ٹھیک درست سمت میں جا رہی ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور جو کچھ عدلیہ میں ہو رہا ہے, یہ جو کیس وغیرہ چلا 26ویں ترمیم, یار یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. ایک جنرل کے خلاف احتساب ہوتا ہے, اسی کا ادارہ, ایک اس پہ ثابت ہوتا ہے اس کی وابستگی ہے اس ادارے سے, اس کو اس مس یوز کیا ہے, اس کو اگر سزا ہوئی ہے تو ہمیں تو شکایت ہوتی تھی نا کہ لوگ کہتے تھے کہ صرف سیاستدان کا ہو رہا ہے نا, فلانے کا ہو رہا ہے, اس کا نہیں ہو رہا ہے. تو اب جنرل کا بھی ہو گیا, جج کا بھی اگر جعلی ڈگری ہے, اگر عام پاکستانی کوئی جعلی ڈگری نہیں رکھ سکتا, سیاستدان کئی اس پہ جعلی ڈگری پہ جو ہے نائل ہو چکے ہیں, تو کیوں نہ جج, اگر جس کو معزز جج کہا جاتا ہے, وہ معزز جج اگر جعلی, اس کا آئین میں ایک پروسیجر ہے نا, آرٹیکل 209 ہے, سپریم جوڈیشل کونسل ہے, یہ ایک آئینی ہوتا ہے. اگر اس طرح سے جج غیر محفوظ ہو جائیں گے تو کسی بھی جج کو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہے گا کہ بھائی حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تو ساتھ والے کمرے میں دوسرا بیٹھا ہوا جج مجھے فائر کر دے. اس کیس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے, عدالتی پروسیجر ہے. اگر آج کل ویسے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں, اگرچہ جس طرح آپ نے کہا اپیل ہے, اس کے پورا رائٹ شامل ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے ایک عدالت سے نہیں دوسری عدالت سے ہو جائے گا, مگر میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار ہے, یہ احتساب ضروری ہے. عدالتوں میں اگر ہو رہا ہے تو اسی طرح باقی اپنا جس طرح سیاستدان کا ہوا ہے, اسی طرح جنرل کا ہوا ہے, اسی طرح اور بھی جو ہے بیوروکریسی ایڈ کرے گا رول آف لا میں. یہ کوئی خطرہ نہیں, یہ عام آدمی خوش ہوتا ہے, عام آدمی اس کو سپورٹ کرے گا.